سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا میٹر لینے کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ میٹر خراب ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو السلام علیکم پیارے بھائیوں، آج ہمارے بہت ہی پیارے ویور ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیجیٹل میٹر کا ٹائم سیٹ کرنے کا طریقہ بتائیں کہ اس پہ ٹائم کی سیٹنگ کس طرح ہوتی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ ہم جب سوئچ کو آف کریں تو ہمارا ٹائم کی جو سیٹنگ ہے وہ خراب نہ ہو۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ساری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کون کون سے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آ گئی ہماری ایک عدد گرپ، ٹھیک، کنیکشن والی۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک تار نیگیٹو والی اور دو تاریں لگانی ہیں ہم نے پازیٹیو والی۔ یہ جو آپ یہ دیکھیے، اب میں نے ریڈ کلر کی تار نکالی۔ یہ جو ریڈ کلر کی تار ہے نا، آپ نے اپنے الیکٹریشین کو بولنا ہے کہ جو وائرنگ کے اندر ریڈ کلر کی بیٹری والی تار ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی لگائے، ٹھیک ہے۔ اور ریڈ کے نیچے ایک بلیک تار ہوتی ہے، اور یہ بلیک اور ریڈ اکٹھی کر کے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ میٹر کو اپنے کو آن کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میٹر ہمارا آن ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، اس کے یہ انڈیکیٹر آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹائم والا بھی آ گیا، کلو میٹر والا بھی ہو گیا، اور اس کے بعد یہ بیٹری والا بھی ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے اس کے اوپر آپ کو بیٹری کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے ہماری بیٹری کتنے % ہے۔ 3 سیل ہے ہماری بیٹری کی اس وقت۔ اور یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس کر کے رکھا ہے 3 سیکنڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے 3 سیکنڈ کے لیے پریس کیا تو یہ ٹائم والا جو نمبر والا جو فگر ہے یہ والا بلنک کرنے لگ گیا ہے۔ جیسے یہ بلنک کرے گا ہم اپنا ٹائم دیکھتے ہیں اس وقت کیا ہمارے پاس 4:52 ہے۔ تو جیسے ہم اپنے ٹائم کی سیٹنگ کرتے ہیں، دیکھیں ذرا اس کو، آپ نے جب بلنک کر رہا ہو نا، پھر آپ نے صرف اسے ٹچ ہی کرنا ہے، پھر آپ نے اسے دبا کے نہیں رکھنا، ٹچ کر کے جو بھی آپ کا ٹائم اسے سیٹنگ کر لینی ہے۔ اور جب نیکسٹ آپ نے دوسری ٹائم کو، پھر بھی آپ نے 3 سیکنڈ کے لیے اسے پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پریس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اسی طرح جیسے میں یہ ٹیپ کر رہا ہوں، ٹیپ کر کے آپ نے اپنے ٹائم کو سیٹ کر لینا ہے۔ ٹائم سیٹ کرنے کے بعد پھر اسے آپ 3 سیکنڈ کے لیے پریس کریں گے، یہ آف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹائم ہمارا اوریجنل سیٹنگ میں آ گیا۔ اوریجنل سیٹنگ کے آنے کے بعد یہ چیک کر لیں۔ اب یہ آگے ہمارا پٹرول والا، کئی بار بھائی پوچھتے ہیں کہ ہماری یار پٹرول والی جو فیول کی لائن ہے نا وہ نہیں اوپر آتی، تو آپ یہ دیکھیں گرپ کے اندر ایک فل یلو کلر کی تار ہے، اس کو آپ نے نیگیٹو تار کے ساتھ لگانا ہے۔ ابھی تو یہ میں بیٹری کی نیگیٹو کے ساتھ لگا رہا ہوں، لیکن جب اس کی وائرنگ ہوتی ہے، اور میں نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی بھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں وائرنگ کے ساتھ جب لگے گا نا نیگیٹو کے ساتھ، تو نیگیٹو لگنے کے بعد تقریباً یہ 10 سے 15 سیکنڈ لیتا ہے ڈیٹیکٹ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی جو سلائڈ ہیں آپ آٹومیٹک اوپر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنے اس کی یہ دیکھیں ہم سلائڈ آنی شروع ہو گئے نا اس کے اوپر۔ اب یہ سلائڈ جیسے یہ سٹیل ہوگی، پھر آہستہ آہستہ یہ فل کے اوپر شو کرنا شروع کر دے گی ہمیں۔ یہ دیکھیں ہم دوسری آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اس کی تیسری بھی آ جائے گی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، یہ فل شو کر دے گی۔ ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جو چھوٹی گرپ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے سینسر، ہیٹ سینسر، ٹھیک ہے۔ جب کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی گاڑیاں ہیں 150 cc 250 cc، اس میں ہیٹ سینسر کا آپشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہیٹ سینسر۔ اب یہ ہے بیٹری کا نشان، ہم نے ایک دفعہ ٹرپ کیا، یہ دیکھیں یہ فل بتا رہا نا آپ کو، کیونکہ میں نے ادھر سے گرپ سے کر دیا اسے ڈائریکٹ۔ اور یہ ہیٹ سینسر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اسے ٹیپ کرنے کے بعد دوست بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ہیٹ سینسر آن ہے یا بیٹری والا آپشن۔ یہ آپ اسے دبائیں گے، پریس کریں گے، صرف ٹچ کرنا ہے، دبا کے نہیں رکھنا، صرف ایک دفعہ ٹچ کریں گے، یہ ٹرپ والا آپشن آ جائے گا۔ ٹرپ ہوتا ہے اگر آپ نے سوئچ آن کیا، آن کر کے جتنا بھی آپ نے سفر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آپ کا یہ سفر آ جائے گا آپ کا کتنا، ٹھیک ہے۔ یہ آڈیو جو ہے یہ آپ کو ٹوٹل کلومیٹر بتائے گا پہلے دن سے لے کے جب تک بھی آپ کے پاس یہ میٹر ہے۔ اور آگے یہ آڈیو والا آپشن، آڈیو جو آپ کو ٹوٹل ریڈنگ بتائے گا آپ کی۔ اب یہ دیکھیں میں اسے ٹیپ کر رہا ہوں، یہ بیٹری والا آپشن آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسے میں ٹیپ کروں گا تو اس کا دوسرا ریڈنگ آ جاتی ہے، اس کی ہیٹنگ والی، یہ اس کی ٹائم والا آ گیا۔ یہ دیکھیں اب میں اب آپ کو یہ چیک کرواتا ہوں ذرا۔ اب یہ آپ نے وائرنگ کی طرف غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ ہے میری مین تار جو پازیٹیو والی ہے، اب اس میں سے صرف میں بلیک تار اتار رہا ہوں۔ جب ہم چابی سوئچ بند کرتے ہیں گاڑی کا تو صرف بلیک تار کا کرنٹ ختم ہوتا ہے، ریڈ کا ختم نہیں ہوتا۔ اور جیسے میں نے یہ دیکھیں بلیک کو دوبارہ لگایا ہے پازیٹیو والی تار کو، تو میرا جو ٹائم ہے جو میں نے سیٹ کیا ہے تو وہ اسی جگہ پہ دوبارہ سے شو کر رہا ہے۔ آپ چاہے 2 گھنٹے کے بعد بھی کر لیں گے اسے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ٹائم نہیں غائب ہوگا، ٹائم آپ کا ایکوریٹ رہے گا، ٹھیک ہے۔ جتنی دیر مرضی کے بات کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک۔ اب یہ اگر میں اس کو دونوں تاریں اتار دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے دونوں تاریں اتار دی ہیں، جو میں ریڈ بھی اتر گئی اور بلیک بھی، اور میں اس کو اب دوبارہ لگاؤں گا
تو دیکھیے اب ٹائم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ذرا اب آپ ذرا چیک کریں، یہ دیکھ لیں، دیکھیں یہ اب 0 آ گیا پھر سے۔ یہ ضروری ہے کہ جو ریڈ تار ہے، جو ریڈ وائر ہے، جو مین وائرنگ کے اندر سے آ رہی ہے، جو میٹر کے اندر سے ریڈ وائر آ رہی ہے، اوپر والی گرپ نہیں دیکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، نیچے والی جو گرپ مین تار، یہ اسی ریڈ تار ہے، اس ریڈ تار کو آپ نے مین ریڈ تار کے ساتھ ہی لگانا ہے۔ لال تار ہوتی ہے ہماری وائرنگ کے اندر مین بیٹری کے کرنٹ والی، ٹھیک ہے، اس بیٹری کے کرنٹ کے ساتھ لگانا ہے۔ باقی آپ کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب آپ، یہ ہے ہیٹ سینسر والا، یہ میں نے یہ جو چھوٹی گرپ ہے اس میں سے ہیٹ سینسر والی تار نکال دی ہے، دیکھیں وہ 0 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دوبارہ لگاؤں گا تو اس پہ ہیٹ سینسر شروع ہو جائے گا۔ یہ میں نے ہیٹ تار نکال کے پھینک دی، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں ہیٹ سینسر 0 ہو گیا۔ اب اس کو ٹیپ کرتا ہوں، یہ ہمارا بیٹری کا آپشن آ گیا، تو لہٰذا اسے رکھا کرے بیٹری کے آپشن پہ ہی، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بات نہیں ہے لمبی چوڑی۔ اگر آپ نے کوئی اور آپ کو سوال ہو آپ کا مزید، آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس سامنے شو ہو رہا ہے، آپ واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی واٹس ایپ نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ میٹر بائی کرنا چاہتے ہوں، خریدنا چاہتے ہوں، تو جو ہمارا نمبر ادھر شو ہو رہا ہے واٹس ایپ نمبر، اسی پہ آپ رابطہ کریں، آپ کو میٹر مل جائے گا۔ اور رہ گئی پرائس والی بات، تو یار ایسے ہے کہ ڈالر کی کمی بیشی کی وجہ سے، بعض اوقات سٹاک اپ ڈیٹ ہونے کی وجہ سے، بعض اوقات آئٹم شارٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ریٹ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو ہم اس لیے نا ویڈیو میں ریٹ بتاتے نہیں ہیں، پھر بعد میں بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو آپ واٹس ایپ پہ ریٹ لے لیا کریں، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ بائی کر لیں۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا میٹر لینے کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ میٹر خراب ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو وجہ ہوتی ہے مین کہ ہم اب بیٹری ہماری گاڑی کی جو نا کمزور ہوتی ہے، بیٹری ہم اچھی نہیں لگواتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ یہ بلو تار دیکھ رہے ہیں نا اس وقت جو میرے سامنے ہے، تو بلو تار کو لگا دیتے ہیں ہم اے سی کرنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ ڈی سی میٹر ہے ہمارا، اصل میں ڈی سی کرنٹ۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کے اندر ہیڈ لائٹ کے اندر ایک بلب لگا ہوتا ہے، ہیلوجن بلب، ٹھیک ہے، اس کے ہائی پوائنٹ پہ یہ لائٹ جلنی ہوتی ہے۔ لائٹ کا جب ہم ہائی پوائنٹ کرتے ہیں، اس پہ ہائی پوائنٹ میں یہ لائٹ جلنی ہوتی ہے۔ جیسے ہم اس کو آن آف کرتے ہیں یا اس کو کرنٹ ملتا ہے ہائی پوائنٹ کا، اے سی کرنٹ، ہیڈ لائٹ چلاتے ہیں، فرنٹ پہ بلب لگا ہوا ہے، اس کا جب ہائی لو کرتے ہیں، ہائی کرنے کے بعد اس بلو تار کے اندر اے سی کرنٹ جاتا ہے۔ حالانکہ اسے ملنا ڈی سی چاہیے، ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے بیٹری کرنٹ، اے سی کرنٹ ہے جو الیکٹرک کرنٹ ڈائریکٹ آ رہا ہوتا ہے کوائل کی مدد سے، ٹھیک ہے، مین کوائلیں جو دے رہی ہوتی ہے۔ جب اے سی کرنٹ اس کے سرکٹ کو ملتا ہے تو یہ میٹر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ